پاور اینڈ پور ود رائز الافکار علی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا، لیکن میڈیا والے جو ہیں اصل میں تو وہی دکھاتے ہیں، اور ہم مختلف ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں پہ بات کرتے ہیں، مذہبی جماعتوں پہ بات کرتے ہیں، مسائل پہ بات کرتے ہیں، جرائم کرائم پہ بات کرتے ہیں، اچھائی پہ برائی پہ بات کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اپنے آپ سے بات کر لینی چاہیے، اپنے سے بات کر لینی چاہیے۔ تو آج ہمارے میڈیا کے الیکٹرانک میڈیا کے چیئرمین نسیم اکمل خان صاحب ہیں، تو ان سے تھوڑا سا پوچھیں گے ان کی زندگی کے بارے میں، میڈیا کے بارے میں، اور ہم اس وقت پریس کلب ملک وال میں موجود ہیں۔ تو سر آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ وہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کے پاس آنا، اپنے وجود کے پاس آنا اچھا لگتا ہے، تو آپ کی نوازش محبت، تو تھوڑا سا ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کیا ایکٹیویٹی مطلب یہاں۔ سر بہت شکریہ۔ سب سے زیادہ تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج کوئی اپنا مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ اپنے پان میں جو محبت ہوتی ہے، انٹرویو تو 24 سال صحافت میں ہو گئے ہیں، کافی ہوئے ہیں، دیتے بھی رہے ہیں، باتیں سسٹم چلتا رہتا ہے، جی جی، لیکن جب کوئی اپنی بندہ ہو تو وہ انٹرویو لے تو ذرا دل کو دل خوشی کو دل ہوتی سے ہے۔ راہ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ مجھے ساتھ 24 سال صحافت میں ہو گئے ہیں۔ ہم 3-4 دوست تھے ملک وال میں جب ہم نے صحافت شروع کی۔ جی جی ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو آپ ان کو جانتے ہیں، طارق محمود بھٹی صاحب جی ہیں، جی بالکل، وہ میں تھا جی اور 1-2 دوست ہمارے اور تھے۔ جی، تو ہم نے پہلے ایک کرائے پہ دکان لی تھی۔ اچھا ان کا بھی ہم نام لے دیں، جی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ان دوستوں پرانے میں یہ علی اپنا مدنی صاحب تھے ہمارے، اب اس دنیا میں نہیں جی، ہے، اللہ وہ تعالیٰ ہمارے ان کا ساتھ ہمارے ہاتھ ہوتا تھا، جی بھائی تھے ہمارے۔ پھر آہستہ آہستہ ساتھ ہمارے سکندر گوندر صاحب ہیں، پرانے جی صحافیوں میں، شاید محمود عاطف صاحب ہیں، جی، شاید اس طرح کے ہمارے 4-5 دوست تھے۔ جی تو ہم نے سسٹم چلایا، تو اس کے بعد پھر 2009 میں میں نے صدر بنا۔ پھر یہ طارق صاحب بھی میرے ساتھ جو دوست تھے، انہوں نے بھی ساتھ میرے کاوش کی، جو پرانے دوست تھے۔ جی جی پھر اس ٹائم میں نظر محمد گوندل صاحب منسٹر تھے، پیپلز پارٹی کا دور تھا۔ جی ایک ڈی سی او حافظ الیاس صاحب تھے جی آپ کے منڈی بہاولدین میں، جی جی، تو بڑے اچھے آدمی نائس تھے۔ طارق محمد بھٹی صاحب کچھ آپ منڈی کے صحافی ہمارے ساتھ مل کر، جی ان دوستوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، تو پھر ان سے ہم نے یہ جگہ الاٹ کروائی اچھا، جب میں صدر بنا۔ جی جی، نظر محمد گوندل صاحب سے کچھ سوابدیدی فنڈ وزیر اعظم سے لے کر ہم نے یہ پریس کلب کا یہ باقاعدہ ڈھانچہ جو ہے ڈھانچہ اس کو بنایا۔ پروان چڑھایا بلکہ، یہ پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ اس کے بعد پھر 2018 میں دوستوں نے، ہر سال دوست محبت کرتے ہیں کہتے ہیں، جی لیکن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کرسی کو پکڑ لیں۔ ایسے ہی ہے، ہمیشہ آپ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جتنے دوست ہیں، اگر آپ کو ان کو ساتھ لے کر جب آپ کو چلنا ہے تو کبھی بھی اس کرسی کو اہمیت نہیں دینی، بالکل ایسے ہی ہے، دوستوں کو اہمیت دینی ہے۔ آپ کی طاقت دوستوں سے ہے، درست ہے، کرسیوں سے نہیں ہے۔ کرسیاں بھی اس وقت تک طاقتور رہتی ہے جب آپ کے ساتھ آپ ایسے ہیں۔ جب آپ ایسے ہوں گے کسی چیز کی کوئی طاقت نہیں رہے گی۔ تو پھر ہم جو ہمارے دوست ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ہر سال کوئی نہ کوئی نیا دوست آئے، جی سب محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سب میں آپس میں بہت اتفاق ہے۔ یہ سب سے بڑی اور اچھی بات، جی، اتفاق میں برکت ہے۔ 2018 میں ایک ہی کلب ہے ویسے ہی ہے، جی جی ایک ہی پریس کلب ہے ملک وال میں، نہیں، ایک اور بھی ہمارے اچھا دوست دو ہیں، ہو انہوں نے گئے، بنایا ہوا ہے، اچھا اچھا، لیکن وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں نہیں ہے۔ منڈی تو اس حوالے سے کافی ترقی کر رہے ہیں، اس ہاں وجہ جی، سے نہیں ہمارے اتنے پریس کلب کوئی نہیں، ایک دوست ہیں صافی ہمارے، بلکہ اب مقابلہ ہو جانا ہے، صافی زیادہ ہے یا پریس کلب زیادہ ہے ہمارے وہ یہاں، بھی ہم سے ملتے ہیں، اکٹھے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں بھائی ہیں ہمارے۔ وہ جب صحافت کرنی ہے صافی بھائی ہوتے ہاں ہیں بالکل ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے وہ، جیسے میں نے بات کی، ہم ایک ہی ہیں سب، سب، تو ہمارے لیے لیکن اعلیٰ ظرفی بڑا پن ہے بھی، ہمارے وہ بھی بھائی ہیں، ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، ان کا اپنا ہمارا اپنا سسٹم ہے۔ پھر 2018 میں آپ کی دعاؤں سے پھر دوستوں نے مجھے صدر بنایا، پھر یہ 7 والا کمرہ میں نے بنوایا، اچھا یہ 7 والا۔ زبردست، پھر جیسے جیسے دوست صدر بنتے رہے، جتنا جتنا ان کے حصے میں سارا کام کراتے رہے، آپ کے سامنے سب نے حصہ ڈالا ہے۔ تو یہ بلڈنگ تعمیر ہم نے کروا دی تھی، جگہ بھی ہم نے لے دی تھی۔ ایسے ہی، تو اب ہمارے جو بھائی ہیں، جیسے جیسے وقت ہے، اس کو جتنا اور خوبصورت بناتے رہیں گے، آگے جتنا لے کے چلتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں جی، کوئی وراثت تو ہوتی نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ پریس کلب ہماری پوری تحصیل کا پریس کلب ہے جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ کل کو آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، ایسے ہی ہے، تو ہمارے شہر کے کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا بھانجا بھتیجا، کسی کا عزیز اس دفتر میں آئے گا یا بیٹھے گا، وہ ہمیں اتنا ضرور یاد کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ ایسی یادیں چھوڑ کر جائیں
کہ لوگ آپ کو کم از کم اگر آپ کو اچھا نہ کہیں تو برا بھی نہ کہیں، جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہی کہیں کہ یار کچھ کیا ہے ان لوگوں نے. لیکن خان صاحب آپ کس بات سے مجھے یاد ہے، اور میں یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں، اور باتیں تو آپ سے پوچھ رہے ہیں لیکن مجھے کرنی پڑ گئی کہ صافی ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے. وہ دیکھنا لوگوں کی اصطلاح کے لیے ساری چیزوں کی، مطلب سیدھی سی بات آئینہ ہے. لیکن میں نے اکثر، میں ایک جنرل اجتماعی پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ کافی پریس کلبوں میں جب جاتا ہوں، میری ایک عادت ہے چیز کو اور طریقے سے بھی دیکھنا. تو جو صحافی اکثر آئیں گے ان کی اپنی اخباروں کی سامنے رکھیں گے، باقی اٹھا کر چھپا دیتے ہیں، دوسرا آئے گا وہ اٹھا کر چھپا دیتے ہیں. تو جب صحافیوں میں یہ مجھے انتہا پسندی بلکہ شدت پسندی بھی اتنی وہ نفرت سوتنے یا دو لڑکیاں نہیں کرتی، تو یہ ایک عورت کس طرح پیدا ہو جاتی ہے صحافی کے اندر؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ لمحہ فکریہ ہمیں سوچنا چاہیے. ایسے ہی ہے. دیکھیں میں نے جیسے بات کی نا، چاہیے ہمارا ادارہ ہے کہ ہم ایک ہیں. بالکل. مجھے جنرل مشرف جب اس ملک کا صدر تھا تو مجھے اس کی ایک بات بہت اچھی لگتی جی. وہ جب ایسے ہاتھ کو ایسے کر کے کہتا نا کہ سب سے پہلے پاکستان، جی. یہ مجھے ان کا فکرہ بہت اچھا لگتا ہے. اور ایسے ہاتھ کو یہ مٹھ دیکھے نا، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ ہمارے جو بھائی ہیں، دوست ہیں ہمارے صافی بھائی، ان کو سوچنا چاہیے. یہ واقعی یہ مثالیں ہوتی تھی خواتین میں، مردوں میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے صاحب بھائیوں کو یہ بالکل ایسی چیزیں، پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے. دیکھیں نا، ہم لوگ ان کا کردار ادا کرتے ہیں. پڑھے لکھے طبقہ، ہمارا مقصد تو یہی ہے نا سر کہ اپنے علاقے کے مسائل جو ہیں وہ حکام بالا تک پہنچانا، اور لوگوں کے جو ہمارے یہاں ایشو ایسے ہیں جو نہیں وہاں پہنچ سکتے وہ ہم لوگ پہنچاتے ہیں، پل کا کردار ادا کرتے ہیں. اور جو پل کا کردار ادا کرنے والے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں اس طرح کریں گے تو وہ ہمارا اپنی توہین خود کرتے ہیں. اچھا خان صاحب، ایک سوال آخری، ٹائم اتنا ہے کیونکہ آپ کس بات سے میرے ذہن میں آئے. جی حکم کر. ہے تو اب ایسے نہیں. پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا، مہنگائی ہے، ہر قسم کی پرابلم کی انتہا ہے، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ہو رہی ہے یا نہیں، عمران خان وزیر اعظم بنے گا یا نہیں، یہ حکومت چلے گی یا نہیں. اس کے علاوہ یہ کوئی خبر تو نہیں ہے. یہ رہا اس وجہ سے الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا تو ہے ہی، سوشل میڈیا بے لگام ہو رہا ہے. تو یہ ایک بات چل رہی ہے. سچی تو بات یہ ہے، جہاں کسی کی خبریں بنانی ہے تو بس تعریفیں بناتے رہے، اس کی خوشامد کرتے رہے، تو وہی خبر ہے. اس سے یہ سلسلہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہہ رہی ہیں آپ اس کو جناب بند کریں. ہمارے یہاں بڑے کھلے ڈلی بات کرتے ہیں، بند کر دیں. سارے سوال آپ نے جو کیا، دیکھیے ہر ایک بندے کا اپنا ذہن ہے، اپنا نظریہ ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. میرے نزدیک ہم جو صحافی ہوتے ہیں، ہمارے لیے جتنے لیڈر ہیں، ہمارے لیے وہ سب برابر ہیں. ہم نے تو پالیسی اور ایشو پہ بات کریں، ہم کوئی پارٹی نہیں ہوتے. پارٹی نہیں. اور میں یہ ہر بندے کو کہتا ہوں کہ کسی صحافی کو پارٹی بننا بھی نہیں چاہیے. ہمارے لیے سب قابل عزت ہے، ہمارے لیے جتنے یہ سیاستدان ہیں. میرا اپنا موقف یہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ اپنے ذہن کے مطابق جو میری سوچ ہے کہ کوئی بھی بندہ جس طریقے سے بھی جمہوری طریقے سے آیا ہے، جو نئی حکومت اب آئی ہے، چند ماہ کے لیے آئی ہے، سالوں کے لیے تو نہیں. الیکشن تو اپنے وقت پہ ہونے ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ خان صاحب کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا. یا وہ بھی یہ طریقہ کر لیں، وہ بندی دیکھنا بات تو جمہوری ہے، آگے میں یہ بات کروں، یا وہی یہ طریقہ کر دیں ان کے ساتھ. اس وقت وہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے لیڈر بھی ہیں، عوام بھی ان کے ساتھ ہے. دیکھیں اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، جو نظر آتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں. اتنے بڑے لیڈر کو اتنا ہی حوصلہ ہونا چاہیے، وہ اتنا ہی بڑا پان کا کرنا چاہیے. اب لوگ روڈوں پہ ہیں، ملک کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے، ریٹ آسمانوں پہ ہیں، کھانے کو نہیں ملتا. سال زیادہ سے زیادہ 1 سال کے لیے یہ حکومت ہے، جس میں 5 ماہ تو گزر گئے ہیں، 6 ماہ گزر گئے ہیں. یہ 5-6 ماہ جو ان کو، یہ آپ کو مسئول ہے. آپ نے سوچا ہوگا کہ خان صاحب جب یہ حکومت انہوں نے لی ہے نا عدم اعتماد کر کے، اس ٹائم خان صاحب زیرو تھے. یہ وہ ایک اس کے بعد وہ ہیرو بن گئے. جب وہ ہیرو بنے ہیں تو ہیرو رہے ہیں. لیکن میرا یہ نقطہ ہے، جب میری پرابلم ہی ہو رہا ہے، میں ملکوں کو دیکھتا ہوں، لیڈر کو دیکھتا ہوں، میں نے ایک دنیا دیکھی ہے. ایک جھوٹ بول کر جو ہے جھوٹ، اس عوام کو بیوقوف بنا لیا، پھر ہماری عوام کو آج تک ہی پتہ نہیں ہے. میں تو لیڈر اسے سمجھتا ہوں جو سچ بول کر عوام کے پیچھے ہے. پاکستان میں میری نظر میں تو لیڈرشپ کیا ہی کرنا، مجھے تو کوئی لیڈر نہیں نظر آتا. تو پھر ہم ہجوم ہے، پھر یہی انجام ہے.
ہمیں یہ گولی دیتے ہیں. سر میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا خان صاحب کے بارے میں، ہمارے لیے وہ بھی قابل عزت ہے، ہمارے ملک کے ایک بڑے سیاستدان ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں اگر ان کی جگہ ہوتا، میرے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو میں نے آرام سے بنی گالہ میں بیٹھ جانا تھا. یہ سال اپنی میٹنگیں جاری رکھنی تھی، ہر 1 ماہ 15 دن کے بعد ایک اچھی سی پریس کانفرنس کرنی تھی، جو ان کی خامیاں تھی وہاں عزت سے بیٹھ کر بتانی تھی، آپ لوگوں کو پریشان بھی نہیں کرنا تھا. اور ملک میں جو اپنا کوئی بھی ادارہ ہے ہمارا، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ، اپنے ملک کا کوئی بھی ادارہ ہے اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اس کی اگر ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے تو باہر والے نہیں کریں گے. ہمیں اتنا ریش میں نہیں آ جانا، یہ چیزیں آتی جاتی ہیں جس میں میں بیٹھا ہوں، بات کروں، اس کے لیے ہمیں اس حد تک نہیں جانا. جب یہ بات ہوتی ہے تو اس کا ایک اور مطلب بھی ہے. 11 منٹ. پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ پارلیمنٹ ہے. اس میں جائیں آپ اپنے جنگ لڑیں. مطلب سب سے پہلے پارلیمنٹ کی بھی عزت بلکہ سب سے پہلے ہونی چاہیے. یہ پاکستان کی جنگ، بھی. یہ سر آپ نے بہت اچھی، یہ جنگ جو روڈوں والی ہے یہ پارلیمنٹ میں لڑنی چاہیے، پارلیمنٹ سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. جی ایسے ہی ہے. وہاں پہ جنگ لڑیں، اپنی وہاں پہ بات کریں جمہوری طریقے سے. اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو وہ اسی طریقے سے واپس آئیں، خان صاحب آپ کا نہیں تو بہت ویٹ کریں. آپ کا بہت زیادہ شکریہ. لیکن عمران خان صاحب سے بات اگر اندر کریں تو انہوں نے سیدھا کہنا، یا ان کے کسی اور سے ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کہنا 3-4 سال جو ہم نے تمام جو آج حکومت میں کل اپوزیشن میں تھے ان کو اندر کیا تھا، تو اب ہماری باری تھی. یہ لوگ نہ نکلتے، یہ جلسہ جلوس نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے کیس ہوتے، تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا. اور اگلے 10 سال ہمیں اٹھنے نہیں دینا تھا. اور پی ٹی آئی صرف عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے. اللہ حافظ.